آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولا سیدتنا خالدۃ الکبد الخیر الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا وعلی بالہا وابنیہا وابیہا اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عصمت فاطمۃ الزہرا اور قرآن عظیم کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ ہم نے اپنی پہلی دو نشستوں کے اندر عصمت مقام زہرا کے حوالے سے جو ابتدائی گفتگو کی تھی، اس گفتگو کا جو نقطہ ارتکاز تھا وہ یہ تھا کہ عصمت محض حضرت فاطمۃ الزہرا کا ایک ادنا سا چھوٹا سا خلق ہے، کیونکہ جناب زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی ساری شخصیت صرف عصمت میں منحصر نہیں، آپ کی ذات والا صفات تو حوالہ شریعت ہیں، دلیل شریعت ہیں، تو آپ کے لیے آپ کی عظمت پر کسی دلیل کی کوئی بات بنتی نہیں۔ ہم نے جو یہ اہتمام کیا ہے وہ صرف اس بنیاد پر کیا ہے کہ چونکہ اس دور کے اندر حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت کا انکار ہوا، اور ہم نے چاہا کہ جس چیز کا، جس حرمت کا انکار کیا جا رہا ہے اس پر ہم دلائل دیں۔ اس پر ہماری علمی گفتگو تو انشاءاللہ ایک تدریج کے ساتھ آئے گی۔ تو ہماری پس منظر کی گفتگو میں یہ بات طے ہوئی کہ سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا چونکہ وجود رسول کا حصہ ہیں، اور جن جن شرافتوں اور بزرگیوں کے ساتھ وابستہ ہے وجود رسول، وہ ساری بزرگیاں جناب زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کو اس حوالے سے میسر ہیں۔ ایک باریک سا ایک امتیاز ہے، وہ بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ بعض جو اہل علم ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ ذات زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا چونکہ وجود رسول کا، وجود رسالت کا حصہ ہیں، اور باب سیرت رسول میں ایک الگ شناخت ہیں اور تکمیل سیرت نبوی کا حوالہ ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک اصولی امتیاز ہے وہ واضح ہو جائے۔ جس طرح ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ صرف خدا نہیں، باقی ہر عظمت آپ کے پیمانہ فطرت کے اندر موجزن ہے،
ایسے ہی سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا صرف صاحب وحی نہیں، یعنی صاحب رسالت نہیں، باقی ہر عظمت مرتبہ رسالت اور وحی کے علاوہ ہر عظمت آپ کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ یہ نبوت کے وجود کا حصہ ہیں۔ جو عظمتیں وجود نبوت میں موجزن ہیں وہی عظمتیں بضائے رسول کے اندر موجود ہیں۔ کوئی الگ سے کائنات میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ بضائے رسول میں یہ شرافت ہے اور یہ نہیں، وہ ہے اور یہ نہیں، ایسے تصورات ہے ہی نہیں، کہیں امکان ہی نہیں ہے۔ تاہم یہ امتیاز ایک اصولی تھا، لیکن اس امتیاز کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ان کی کثر شان ہے یا ان کے حوالے سے کوئی عجیب بات ہے، ایسا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صاحب وحی نہیں۔ نزلہ علی قلبک کی نص جو ہے یہ قرآن کریم کی بیان کر رہی ہے کہ قرآن کریم کو قلب نبوت پر نازل فرمایا گیا۔ اب یہ بڑی نفیس بات ہے اور لطیف بات ہے اہل عرفان کے لیے، اہل علم کے لیے۔ تو بضع کو کہا جاتا ہے کہ یہ جگر ہے، جگر اور قلب کے اندر کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے، لیکن قلب جو ہے، قلب نبوت، اس کو بھی مدغہ کہا گیا ہے۔ ان فی الجسد لمدغۃ وان صلحت صلح الجسد کلہ، اس کو بھی یہ خون کا حصہ کہا گیا ہے، لوتھڑا کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ درست ہے تو سارا وجود درست ہے، اگر یہ درست نہیں تو سارا وجود درست نہیں۔ میں یہاں یہ بات انتہائی پیار کے ساتھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بضع کہا جائے، جگر کہا جاتا ہے، اور جگر دل ہی تو ہوتا ہے، الگ سے جگر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یا جگر دل کے قریب تر کوئی حقیقت ہے؟ تو حیرت اس بات پر ہے کہ ہم وحی الہی کے نزول کا تاثر قلب نبوت پر مانتے ہیں اور جگر نبوت کو دور سمجھیں، یہ بات قابل قیاس نہیں ہے۔ اور اس بات پر اگر میرا خیال ہی ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ 100 بار غلط ہوتا۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کا سارا تقدس جو ہے وہ بیان کر دیا کہ فرمایا وحی اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت وحی کے ساتھ ہیں، لن یفترقا۔ اب جو امتیاز عادتاً میں اور آپ سمجھ سکتے تھے، رسول دو عالم نے وہ امتیاز ختم کر دیا کہ وحی اہل بیت نبوت کے ساتھ ہے اور اہل بیت نبوت وحی کے ساتھ ہیں، لن یفترقا، ان میں کبھی بھی پھوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، حتیٰ تردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ پر آئیں گے میرے پاس حوض کوثر پر، دونوں یک جان ہو کر، یک حقیقت ہو کر۔ اب جس قلب پر وحی نازل ہوئی تو اس قلب کے ساتھ وحی پیوست ہے اور قلب وحی کے ساتھ پیوست ہے، باقی وجودی ساری قوتیں جو ہیں وہ قلب کے زیر اثر ہیں۔ تو ایسے ہی وہاں جہاں زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا مقام ہے تو قرآن یا اسی پر نازل ہوا یا اس کے قریب تر کسی حقیقت پر نازل ہوا، تو قربت تو قرآن کی ابتدا سے ہی موجود ہے، ذات زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا سے اور آپ کے شہزادوں سے اور آپ کے شوہر مبارک سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے نزول وحی کے بعد بھی یہ بات وضاحت فرما دی کہ القرآن مع الحسین والحسین مع القرآن، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ اب جو کوئی فاصلہ ممکن ہو سکتا تھا کسی کے نقشہ خیال میں، رسول دو عالم نے ان فاصلوں کو بھی ہٹا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیں، کیا وہ اپنی وحی کا نور، اپنی تجلیات حسن صمدیت کا نور
کسی ایسے مقام پر بھی نازل فرما سکتا ہے جو مقام اور محل اس کے شایان شان نہ ہو، جس میں پاکیزگی اور طہارت نہ ہو، جس میں عفت اور عصمت نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس محال کا تعین کر کے کوئی اہل علم دکھا دے کہ یہ مقام چونکہ وحی کے شایع نشان نہیں تھا اور غلط تھا، نعوذ باللہ من ذالک، عصمت مآب نہیں تھا، عفت مآب نہیں تھا، لہذا پھر بھی وحی نازل ہوگی، ایسا کہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہی تو ایک واویلا تھا کفار مکہ کا کہ حجابہ بھی بنو ہاشم کے پاس، رفادہ بھی انہی کے پاس، سقایہ بھی انہی کے پاس، سرداری بھی انہی کے پاس، نبوت بھی یہی لے گئے، نبوت ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا اگر یہ شوق ہے تمہیں تو پھر آؤ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنی دانائی کی عظمت میں رسالت کو وہاں رکھتا ہے، اس وجود میں عطا کرتا ہے جو شایان شان رسالت ہو۔ تو پہلے اپنے پیکر کو تو دیکھو جو غیر اخلاقی رویوں سے آلودہ ہیں، تمہیں رسالت دی جائے، تمہیں نبوت دی جائے، نبوت وہاں رکھتے ہیں ہم، رسالت اسی عطا کرتے ہیں، وہی وہاں نازل فرماتے ہیں جو دل اس کے شایان شان ہو، چونکہ اس کائنات کے اندر قلب محمد ہی ایسا قلب تھا جو شایان شان وحی الہی تھا، لہذا ہم نے اسے رسالت کے نور سے معمور کر دیا، وحی کے نور سے معمور کر دیا، اور جس پیکر پر ہم نے رسالت کو نازل فرمایا، وحی کو نازل فرمایا، اسی پیکر کا حصہ ہیں ذات زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا۔ تو کائنات کا کوئی علمی ذخیرہ ذات زہرا کو وحی سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ بات قابل غور ہے، اگرچہ یہ بہت سارے اہل علم کو ہضم نہیں ہونے والی، لیکن ہے حقیقت۔ نزلہ علی قلبک، ہم نے آپ کے دل پر یہ بات نازل فرمائی۔ تو اگر دل اور جگر کا الگ سے ہم امتیاز کریں تو جگر دل کے قریب ہی ہوتا ہے، دور کہیں نہیں ہوتا۔ تو کیا خیال ہے بارش برسے تو اس کی برسات کا جو تاثر ہے، اس کی مؤثرات جو ہیں وہ جہاں برستی ہے تھوڑا تھوڑا ارد گرد بھی وہ متاثر کر لیتی ہے، اس کی خنکی جو ہے، اس کی ٹھنڈک جو ہے، اس کی تری جو ہے وہ محسوس تھوڑا سا جہاں وہ پڑتی ہے اس سے آگے بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہی بارش کے قطروں میں یہ ایک شان رکھی گئی ہے کہ جہاں وہ قطرہ گرتا ہے ارد گرد کو بھی وہ سیراب کرتا ہے جہاں تک اس کا حدود اربع ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر قلب نبوت پر ہی یہ وحی نازل ہوئی تو قلب نبوت میں جو پیوست جگر ہے اس میں اس کا نور نہیں گیا ہوگا؟ کائنات کے اندر کوئی حوالہ ہے کسی کے پاس کہ کوئی درمیان میں حاجز، کوئی حاجب یا وہ کوئی پردہ ہی بیان کر دے کہ جناب والا نہیں اس سے آگے نہیں گیا ہوگا اس کا اثر؟ اگر اس کے آگے کسی اثر کا کوئی امکان ہوتا تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیتے کہ اس کے آگے اس کا اثر جو ہے نا نہیں جا سکتا، نہیں، یعنی دل کے اندر ایک چیز ہے، دل کے اندر۔ اب آئیے جو طبی ماہرین ہیں ان سے پوچھئے دل اور جگر کا باہمی ربط کیا ہے، اور جگر اور دل کے اندر جو باہمی ربط کے حوالے سے جو خون کی گردش ہے اس کا تسلسل کیا ہے؟ تو یہ باتیں اگرچہ آپ کو بھولی بھالی لگ رہی ہیں لیکن ہیں حقیقت۔ وجہ یہ ہے کہ ہم قلب نبوت سے وحی کو الگ نہیں کر سکتے اور قلب نبوت سے جگر نبوت کو بھی الگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری خون کی گردش سارے وجود میں ہوتی ہے، تو اسی طرح وحی کا نور بھی سارے وجود میں مؤثر ہوا۔ تو جس طرح وجود نبوت میں وحی کا نور مؤثر ہوا تو اسی وجود نبوت کا حصہ ہے فاطمہ، تو کیا خیال ہے وحی وہاں جا کر رک گئی ہوگی؟ اس کی برکات ضرور پہنچی ہیں۔ اسی لیے تو ٹائٹل کے طور پر صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ قرآن ہے اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، ان میں جدائی کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ قیامت بھی نہیں کر سکتی۔ جس قیامت نے باپ بیٹے کے اندر جدائی پیدا کر دینی ہے، ماں بیٹے کے اندر، اور ہر رشتے کو کاٹ کے رکھ دینا ہے، تو وہی اللہ اکبر، ہر رشتے کو کاٹ کر رکھ دینا ہے تو وہی اس وقت بھی اہل بیت کے ساتھ ہوگی اور اہل بیت وہی کے ساتھ ہوں گے۔
یہ میرا خیال ہوتا تو ہو سکتا ہے اس میں 100% سے بھی زیادہ غلطی کا امکان ہوتا ہے، یہ رسول دو عالم کا فیصلہ ہے۔ تو لہذا سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا بھی انہی محبتوں میں سے ایک محبت ہیں جس پر انوار و تجلیات خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ اگر کوئی مذہبی تصور اس کو دور کرنا بھی چاہے تو اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، تو لہذا یہ امتیاز ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چونکہ صاحب شریعت ہیں اور آپ کو اس باتوں کا مکلف اور نمونہ بنایا گیا ہے، لہذا آپ صاحب وحی ہیں، اور یہ امتیاز ہم بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ اس امتیاز کے باوصف ہم یہ کہیں کہ فاطمہ وحی سے دور سی، نہیں، یہ وہ فاطمہ ہیں جو بچوں کو آغوش میں لے کر چکی پیستی ہیں تو بچوں کو لوریوں میں قرآن کی وحی سناتی ہیں۔ یہ فاطمہ ہیں جن کے در و دیوار کے اندر وحی کے زمزمے جاری رہتے تھے، جن کے آنگن کے اندر، جن کے کاشانہ رحمت کے اندر۔ تو بھائی اس اعتبار سے ہم اپنے جائزے چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سادہ فرمان کی حرمت میں اتریں۔ اب میں یہاں آپ کو ایک بڑا خوبصورت پیش کر رہا ہوں منظرنامہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی الوہیت کا اعلان فرمایا اپنے نبی کی زبان سے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو کفار مکہ نے اس بات پر بڑا واویلا کیا کہ ہم نہیں مانتے، مزاحم ہوئے، لڑائی شروع کر دی، نہ جانے کیا کیا وہ کہتے رہے اس حقیقت کے خلاف، ہر اعتبار سے وہ انکار کرتے رہے۔ لیکن خدائے ذوالجلال کی رحمت اور عظمت پر قربان جائیں، اس نے پتھر نہیں برسائے، اس نے اپنی الوہیت کی قوت میں بطور ثبوت دلائل مہیا کیے ہیں کہ میں الہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی شان الوہیت کے مناظر میں جو دلائل پیش کیے، قرآن پاک اس کی ایک تفصیل بیان کرتا ہے۔ ویسے تو بہت ساری سینکڑوں آیات ہیں، میں چند آیات شان خالقیت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ امن خلق السماوات والارض االہ مع اللہ، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ اللہ نے دلیل دی کہ اگر تم مجھے الہ نہیں مانتے تو بتاؤ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، بتاؤ باغات کے پھلوں کے اندر مٹھاس کس نے پیدا کی ہے، بتاؤ کہ باغات کو زمین کے سینے سے نکالا کس نے ہے، بتاؤ باغات کے پھلوں کے اندر رونق اور ذوق ذائقہ کس نے پیدا فرمایا ہے، اس کی نشاندہی کر دو۔ نہیں کر پائے، دلیل، اللہ نے اپنی الوہیت کی دلیل، اپنی شان خالقیت دی۔ لیکن یہ ماحول مکہ کا ماحول تھا اور مشرکین مکہ کے ساتھ مخاطب تھا یہ معاملہ۔ پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بتاؤ زمین کو کس نے ٹھہرایا ہے اور اس کے خلال کے اندر، اس کے اندر نہریں کس نے پیدا فرمائی ہیں اور اس کو مضبوط کس نے کیا ہے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندر ایسے ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، اس کے درمیان وہ باریک پردہ جو اس طرف کے پانی کو ادھر نہیں آنے دیتا، اس طرف کے پانی کو ادھر نہیں آنے دیتا، وہ ہے پردہ لیکن محسوس نہیں ہوتا، نہ کوئی آج تک معلوم کر سکا ہے۔ یہ قدرت کی نفیس حکمت ہے، لطیف حکمت ہے۔ الہ مع اللہ، بتاؤ اس کے علاوہ، یعنی جس کی یہ شان ہو وہ الہ نہیں تو پھر کون ہے؟ پھر دلیل دی اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جس وقت کوئی حالت اضطرار کے اندر، انتہائی پریشانی کے اندر، مشکلات کا شکار ہے اور وہ خدا کو بلاتا ہے، تو کون ہے خدا کے علاوہ جو اس کی پکار کو سنے؟ کون ہے جو اس کی اس تکلیف کو دور کرے؟ الہ مع اللہ، اگر یہ بت ایسا کر سکتے ہیں تو پھر چیلنج ہے ان کو، کہو آؤ کوئی تھوڑی بہت تکلیف، اپنے منہ سے مکھی اٹھا کر دکھائیں، نہیں اٹھا سکتے یہ بت۔ لہذا جو ذات اتنی بڑی ذات ہے جو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتی ہے اور اس سے اس کی مشکلات کو دور کر دیتی ہے، وہی ذات الہ ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کسی اور کو الہ کہتے ہو؟ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت والے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ بتاؤ جب تم سمندروں میں اترتے ہو، رات کے اندھیریوں میں چلتے ہو تو تمہیں راستہ کون بتاتا ہے؟ ستاروں کی جو کہکشاں ہیں، اس میں جو نور کی شعاعیں ہیں، ان کے جو اندر جو مسافتوں کے تعینات ہیں، وہ کون بتاتا ہے؟ وہ خدا ذوالجلال کی ذات ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے ایسا جو بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟
الہ مع اللہ، بتاؤ تو صحیح اس کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان باتوں سے بلند ہے جو تم شرکی انداز میں کہتے ہو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے کائنات کی ابتدا کی ہے اور کون ہے جو کائنات کی انتہا کرے گا؟ ہر شے پلٹ کر اس کی طرف جائے گی، اس کی بارگاہ میں جائے گی۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، کون ہے جو تمہیں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رزق دیتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس الہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ قُلْ ہاتوا برہانکم، حبیب ان سے کہو لے آؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس کہنے میں سچے ہو۔ تو اللہ نے مشرکین مکہ کے سامنے اپنے الہ ہونے کے جو دلائل دیے ہیں وہ اس اعتبار سے بیان فرمائے، تو دلائل کے مد مقابل چونکہ ان کے پاس دلائل تھے ہی نہیں، بھئی ایک حقیقت کے سامنے جھوٹ کی کیا حقیقت ہوا کرتی ہے، تو جب ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے، نہتے ہو گئے، تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے دلیل کی حرمت میں بطور طاقت جس ذات کا انتخاب کیا ہے کہ یہ باتیں نہیں سن رہے، یہ باتیں نہیں سن رہے، ہم نے اپنی عظمت کے دلائل دیے ہیں قرآن کریم کی آیات میں نازل کر کے، انہوں نے نہیں دیے، یہ میرے محبوب کے مد مقابل آ گئے ہیں، تو اللہ نے اپنی توحید کی حمایت میں اور اپنی الوہیت کی حمایت میں جس ذات پر سب سے پہلے اعتماد کیا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ جس وقت یہ باتیں ہوئیں تو کفار مکہ پھر مزاحم ہوئے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے جناب منصوبے بنائے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام میدان میں آ گئے اور کہا کیا؟ اقیموا علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل، آؤ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کے داعی پر حملہ کرنا ہے پہلے ابو طالب کے پاس آئے، اس کی تلوار کی کاٹ کو برداشت کرے۔ تو اس وقت بھی ماحول مکہ کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کی طاقت کون بنا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام بنے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا صاحبان نے مصنوعی روایتوں کے اندر ان کو چھپایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ جس طرح حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، الا ان اولیاء تحت قباء، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو اللہ کی قبا میں چھپی رہتی ہیں، لباس خداوندی میں چھپی رہتی ہیں جو اس کے شایع نشان ہے، اور یہ انہی حقیقتوں کا پہلا امام ہے جسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ اس لیے نیچے لوگوں کو نظر نہیں آئے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی اس عظمت میں چھپے ہوئے ہیں۔ تاہم وحدہ لا شریک کے شان الوہیت کی دلیل میں جو دلائل بیان کیے گئے، جب اس کے مد مقابل طاقت آئی تو طاقت کے طور پر جو ذات سامنے آئی، جناب ابو طالب علیہ السلام آئے اور حضور کا بازو پکڑ کر حرم کعبہ میں لے گئے، کہا اقیم علی نصر النبی محمد، میں کھڑا ہو گیا ہوں دین کی حمایت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی کے دین کی حمایت میں، اقاتل عنہ بالقنا والقنابل، میں اپنے سامان حرب کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کفر کا مقابلہ کروں گا کہ محمد سچے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فصدع بامرک ما علیک غضاضۃ، اے حبیب اب کھل کے کہو، چھپ چھپ کے وادیوں میں جا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دو، اب حرم کعبہ کی چوٹی، حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی نظر سے ایک سوال کیا کہ بابا حالات کی سنگینی یہ کیا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی عزت کی قسم آپ کی ذات تک کوئی ہاتھ نہیں آئے گا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی ہاتھ نہیں اٹھا پائے گا، کوئی آنکھ نہیں اٹھا پائے گا، اور ایسا ہوا۔ یہ ساری حقیقتیں گواہ ہیں، ایسا ہوا۔ اب لا الہ الا اللہ کی طاقت میں پہلی قوت کا نام ابو طالب ہے، یہ بابا ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے،
سسر ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہی لا الہ الا اللہ دوبارہ چیلنج ہوا مدینہ کے اندر۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب لا الہ الا اللہ کو چیلنج کیا گیا کہ ہم نہیں مانتے، اقنوم ثلاثہ کا تصور قائم ہوا۔ لیکن اس وقت دشمن کا ایک صورتحال جو تھی وہ بدلی ہوئی تھی۔ وہ دشمن جو تھے وہ ٹوٹلی مشرک، کافر، بے دین تھے، تو انہوں نے تو کھل کر بغاوت کی، کسی چیز کی اوٹ نہیں لی، تلوار لے کر آ گئے، تلواریں لے کر آ گئے، کھڑے ہو گئے، تو وہ ننگے کافر تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایسا نہیں تھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو چیلنج کیا تھا وہ مولوی صاحبان تھے، علماء یہود، علماء نصارہ، اور اقنوم ثلاثہ کا انہوں نے تصور دیا کہ ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں، مریم کو، عیسیٰ کو اور اللہ کو۔ اب اس تصور الوہیت کے اندر جب مد مقابل طاقت آئی، یعنی انہوں نے الہ ہونے کا، تینوں کے الہ ہونے کا، تینوں کے خدا ہونے کا وہ جو عقیدہ گھڑا، تو ان کے پاس تلواریں تو نہیں تھیں، کتابیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور حکمت پر قربان جائیں کہ جس طرح کا کوئی اسلام پر وار کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے مد مقابل طاقت پیش کرتا ہے۔ ان کے مد مقابل تلوار چل سکتی تھی، جو تلواریں لے کر آئے تھے، لیکن یہ مولوی صاحبان تھے، یہ کتابیں لے کر آ گئے۔ تو اب یہاں اگر تلوار چلائی جاتی تو علم والوں کو یہ گلہ رہتا کہ لو جی کتاب کی بات نہیں مانی گئی تو کتاب پر بھی تلوار ہی چلا دی گئی، حالانکہ یہ کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، یہ بات ہو سکتی تھی۔ تو ناظرین محترم، اب توحید دوبارہ چیلنج ہوئی، جس طرح پہلے وہاں مکہ میں چیلنج ہوئی، یہاں مدینہ میں چیلنج ہوئی۔ لیکن مکے اور مدینہ میں توحید کے مد مقابل جو قوتیں آئیں اس میں ایک واضح فرق ہے۔ وہاں مولوی نہیں تھے، یہاں توحید کو چیلنج کرنے والے مولوی تھے، عیسائی مولوی تھے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے توحید بچانے کے لیے اور توحید کے عقیدے کی حفاظت کے لیے شان الوہیت میں جو دلیل پیش کی، یہ نہیں فرمایا کہ میں خالق ہوں، کیونکہ وہ خالق مانتے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ میں رازق ہوں، وہ رازق مانتے تھے۔ جتنی بھی دلائل، جتنی بھی دلیلیں اہل مکہ کو دی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے، بے شمار قرآن پاک کے اندر وہ آیات ہیں مختلف احوال سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دلائل کی اس صورت کو بیان نہیں فرمایا جو اہل مکہ کو دلائل دیے تھے اپنی توحید کو بچانے کے لیے۔ بڑی حساس بات ہے اور بڑی عظیم بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس وقت جو حملہ تھا توحید پر وہ شدید تھا، وہ دلیل کی روشنی میں تھا۔ حیرت اس بات پر ہے، وہ دلیل بھی وہی جو کتابوں کے اندر جناب وہ بنا کر تحریف کر کے لائے تھے یہ عیسائی، یعنی تورات کے اندر، تورات کے حوالے سے، زبور کے حوالے سے، انجیل کے حوالے سے۔ تو اب چونکہ مد مقابل مولوی تھے، تلوار نہیں چلائی قدرت نے، نہ حکم دیا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، کیونکہ مولوی صاحبان تھے۔ لیکن مولانا صاحبان نے توحید کو چیلنج کر دیا۔ اب اس چیلنج کا جواب بن کر جو ذات آئی ہے وہ فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے، وہ ان کی عصمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ حبیب، آج توحید کو تلوار نہیں بچائے گی، آج توحید کو کسی جفاکش کی، کسی ہمت والے کی ہمت نہیں بچائے گی۔ آج اگر توحید کو کوئی حقیقت بچا سکتی ہے تو وہ عصمت فاطمۃ الزہرا ہے۔ ان کو لے آؤ، ان کے بچوں کو لے آؤ، ان کے شوہر کو لے آؤ، اور آ کر توحید کی دلیل میں بطور توحید کی قوت میں، عقیدہ توحید کی حرمت میں بطور دلیل ان نفوس قدسیہ کو پیش کرو گے تو میری حکمت یہ جانتی ہے کہ جب یہ میری مؤید بن کے آئیں گے، عقیدہ توحید میں قوت بن کر آئیں گے، تو پھر کفر ان کے سامنے نہیں ٹھہر پائے گا۔ اور ایسا ہوا، جب یہ نفوس قدسیہ آئے تو اس
طرف دوسری طرف جو کافر تھے، جو مولوی کے روپ میں تھے، جو مفتی صاحبان کے روپ میں تھے، مجتہدین صاحبان کے روپ میں تھے، مفکرین کے روپ میں تھے، مشائخ کے روپ میں تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ زہرا آ گئی ہیں، زہرا کے شہزادے بھی آ گئے ہیں اور شوہر بھی آ گیا ہے، نبی بھی آ گئے ہیں، اب وہ للکارے بڑے بڑے ان کے جو دانشور تھے کہ لوگو عیسائیوں لوٹ جاؤ اور بھاگ جاؤ، عافیت اسی میں ہے۔ اگر فاطمۃ الزہرا میدان میں اتر گئیں اور انہوں نے خدا سے اتنا بھی کہہ دیا کہ یہ پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ سے تو ہٹ جائے گا، آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ بھی زہرا کی حرمت کے ساتھ ہے، اس کی قدرت بھی اسی کے ساتھ ہے، اس کی تائید بھی اسی کے ساتھ ہے، اور اس کا پیار بھی اسی کے ساتھ ہے، اس کی محبتیں بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ آج اگر آج ٹھہرے رہیں گے تو روئے زمین پر سے عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ ناظرین کرام، میرا سوال ہے کائنات بھر کے اہل علم سے، جو ذات خدا کی توحید کی دلیل بن جائے اس کے لیے ثبوت عصمت باقی رہ جاتا ہے؟ اور چونکہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو عصمت کی تعریف ہے وہ ہے اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا، قدرت گناہ کے باوجود گناہ نہ کرنا یہ عصمت ہے، یعنی امکان خطا موجود ہے مگر امکان کے باوجود بھی کوئی خطا نہیں کرتا تو وہ معصوم ہے۔ یہ ہماری تعریف ہے اہل سنت کے ہاں عصمت کی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ امکان خطا کا تصور تو موجود ہے، اور اگر سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات میں امکان خطا کا تصور تھا تو وہ خدا کی دلیل کیسے بنی؟ کیا خدائے ذوالجلال کی حجتوں کے اندر بھی خطا کا امکان ہے؟ یہ کفر ہے۔ اللہ کی حجتوں کے اندر امکان خطا کا تصور اور امکان کا تصور قائم کرنا یہ کفر ہے۔ تو اللہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کو حجت الوہیت بنا کر بیان فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو جو اللہ کے لیے بھی اللہ کی شان الوہیت کے ثبوت میں بطور دلیل آئے، اس کو ہم کہاں سے شروع کریں؟ جو موقف اور دعویٰ ہوتا ہے، دعوے کی قوت اثر دلیل ہوا کرتی ہے، جب تک دلیل مضبوط نہ ہو تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ دعویٰ تھا الوہیت کا، دعویٰ تھا سمدیت کا، دعویٰ تھا لا شریک ہونے کا، دعویٰ تھا خدا ہونے کا، تو دلیل کے طور پر قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے۔ جو ذات آئی خدا کی، خدائے ذوالجلال کی الوہیت کی دلیل بن کر، حجت بن کر، وہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات ہے۔ اب پوچھئے عصمت سے تو کہاں کھڑی ہے اور فاطمۃ الزہرا کہاں کھڑی ہیں؟ اس لیے بھائی یہ بہت چھوٹی چیز ہے، عصمت حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی حرمت میں بہت چھوٹی ہے، یہ ان کا ادنیٰ سا خلق ہے۔ ہاں اگر ان مولویوں کے سامنے، چونکہ وقت تو گزرا ہی تھا نا جی، سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات میں کوئی خلاف عصمت رویہ دیکھتے، حسنین کی ذات میں کوئی خلاف عصمت رویہ دیکھتے، اور مولا کائنات کی ذات میں کوئی خلاف عصمت رویہ دیکھتے تو اس کی نشاندہی کر دیتے اور وہاں وہ ٹھہر جاتے کہ ہاں ہاں یہ ان کے اندر بھی گناہ موجود ہے، ان کے اندر بھی امکان خطا موجود ہے، تو لہٰذا اب یہ دلیل تو بن نہیں سکتے، اور جناب والا ہم ان پر نشاندہی کر دیں کہ ہم ان کے مقابلے میں کیسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ پوری عیسائیت کے پاس اس وقت بھی کچھ نہیں تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت کے خلاف کسی ایک حوالے کی، ایک رویے کی نشاندہی کر پائیں۔ جب وہ کر ہی نہیں پاتے، نہ وہ کر پائے ہیں، نہ آج کی مولویت کر پائے گی، تو پھر عصمت کا انکار بلا وجہ ہے یار۔ اس کی کوئی دلیل تو پیش کی جائے۔ تو حضرت زہرا کیا ہیں؟
محض بنت رسول نہیں ہیں، اللہ کی حجت ہیں، اور اللہ کی حجتوں میں امکان خطا کا تصور ہی کفر ہے۔ یہ بہت چھوٹی باتیں مولوی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت و عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور بی بی صاحبہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے جو مقامات خدا کے ہاں ہیں ان پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔